پرانے وقتوں کی بات ہے۔ سلطنت نور آباد کا بادشاہ سکندر شاہ اپنی عظمت اور عجیب شوق کے لیے مشہور تھا۔ وہ محل میں دنیا کے نایاب پرندے، شیر اور قیمتی گھوڑے رکھتا، لیکن دل کے کسی کونے میں اسے لگتا کہ ابھی بھی کچھ کمی ہے۔ ایک دن محل کے دروازے پر ہجوم جمع ہوا۔ سپاہی دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ جہاں پناہ، ایک بوڑھی عورت باہر کھڑی ہے، کہتی ہے اس کے پاس آپ کے لیے ایک ایسا جانور ہے جو پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ بادشاہ نے اشتیاق سے حکم دیا، لے آؤ اسے۔ بوڑھی عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک کالا کتا تھا جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ سکندر نے طنزیہ کہکا لگایا، یہی ہے تمہارا نایاب جانور؟ یہ تو ہر گلی میں ملتا ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے پورا دربار کانپ گیا۔ وہ کتا انسانی آواز میں بولا، میں عام کتا نہیں ہوں، میرا نام رادو ہے اور میں انسانوں کی زبان بول سکتا ہوں۔ سپاہی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ وزیر حیران رہ گئے اور سکندر شاہ کی آنکھوں میں لالچ چھلکنے لگی۔ بوڑھی عورت مسکرا کر بولی، بادشاہ سلامت، یہ تحفہ ہے، لیکن بدلے میں مجھے کچھ چاہیے۔ سکندر نے فوراً کہا، کہو، سونا، چاندی، ہیرے؟ عورت نے پراسرار انداز میں سر جھکا کر کہا، نہیں، مجھے چاہیے چاند کی پری۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سب جانتے تھے کہ چاند کی پری ایک جادوئی جھیل میں رہتی ہے۔ وہ آدھی انسان اور آدھی مخلوق ہے۔ اس کے پاس لاپانی طاقت ہے اور جس کے قبضے میں ہو اسے دنیا پر حکومت مل سکتی ہے۔ سکندر نے غرور سے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے بھی لے آؤں گا۔ لیکن رادو آہستہ سے قریب آیا اور سرگوشی کی، جہاں پناہ، یہ عورت کوئی عام عورت نہیں، یہ سب سے بڑی جادوگرنی ہے۔ وہ پری کا خون پی کر امر ہونا چاہتی ہے۔ اگلے دن بادشاہ اور رادو سپاہیوں کے ساتھ شمال کے پہاڑوں کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ کٹن تھا، تیز ہوائیں، برفیلے پہاڑ، اندھیرے جنگل، لیکن سکندر اپنی ضد پر قائم تھا۔ آخر کار وہ چاندنی جھیل پر پہنچے۔ رات کا وقت تھا۔ جھیل پر دھند چھائی ہوئی تھی۔ پانی چمک رہا تھا جیسے اس میں ہزاروں ستارے اتر آئے ہوں۔ اچانک جھیل کا پانی لرزنے لگا۔ ایک حسین لڑکی نمودار ہوئی۔ یہ تھی چاند کی پری۔ اس کے سنہرے بالوں سے روشنی پھوٹ رہی تھی اور آنکھوں میں آسمان کی گہرائی تھی۔ پری نے غصے سے کہا، انسانوں، تم نے میری نیند کیوں توڑی؟ اسی لمحے آسمان پر بھیانک قہقہے کی آوازیں آنے لگی۔ جادوگرنی نمودار ہوئی اور چلائی، آخر کار آج تم میرے قبضے میں ہو، چاند کی پری۔ سکندر نے تلوار نکالی، لیکن عین اسی وقت رادو بدل گیا۔ وہ بادشاہ پر جھپٹا اور اس کی گردن دبوچ لی۔ سکندر زمین پر گرا، سانس رکنے لگی۔ پری چیخی، یہ سب دھوکہ تھا، رادو جادوگرنی کے قابو میں ہے۔ جادوگرنی زور سے ہنسنے لگی، اب تم سب میرے غلام ہوگے، تمہارا خون مجھے امر کر دے گا۔ پری نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے جھیل سے سفید روشنی والا پھول توڑا اور بادشاہ کے زخم پر رکھ دیا۔ زخم ختم ہونے لگا۔ سکندر نے آنکھیں کھول لیں۔ پری نے سرگوشی کی، جادوگرنی کی طاقت اس کے نچلے دانت میں ہے، اگر وہ دانت ٹوٹ گیا تو وہ راکھ میں بدل جائے گی۔ سکندر نے مرنے کا ڈرامہ کیا۔ جادوگرنی قریب آئی، خنجر اٹھایا، لیکن اچانک سکندر نے جھپٹ کر اس کے دانت پر وار کیا۔ جادوگرنی ایک بھیانک چیخ مار کر زمین پر گری۔ اس کا جسم راکھ میں بدل گیا۔ اس کے ساتھ رادو بھی چیختا ہوا جل گیا اور غائب ہو گیا۔ پری نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور نرم آواز میں کہا، تم نے مجھے بچایا۔ اگر تم روشنی کا پھول لا دو تو میں انسان بن کر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ بادشاہ نے وعدہ کیا اور یوں اندھیرے کے بعد روشنی کا آغاز ہوا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔